السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا بڑا احسان ہے اور اس کی بڑی توفیق ہے کہ آج ہم سب چیت گز کی اس مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن و سنت کی باتیں سن کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ سنی ہوئی باتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ قرآن مجید سورہ بروج سے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اے لوگو تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تمہارے رب کی پکڑ، تمہارے رب کا جب ہاتھ پڑے گا تو پھر اسے کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ قرآن مقدس کی اس چھوٹی سی آیت کریمہ، قرآن مقدس کا اس چھوٹا سا جملہ کافی تھا ہمارے دل کو دہلانے کے لیے۔ یہ بات کافی تھی کہ جب اللہ رب العالمین کی پکڑ آئے گی، اللہ رب العالمین اپنے غضب کو نازل کرے گا تو ہم اور آپ چھوٹ نہیں پائیں گے۔ جس قوم کے اوپر یا جس شخص کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، بچا ہے کیا؟ نہیں بچا ہے۔ اس کا اس دنیا سے نام و نشان ہی مٹ گیا اور دنیا کے اندر ایک تاریخ بن گئی۔ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، تاریخ میں پڑھتے ہیں، قرآنی
آیات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا غضب فلاں قوم پر ہوا تھا اور فلاں قوم نیست و نابود ہو گئی، اللہ کا عذاب اتنا زیادہ اور اتنا خطرناک بن کر کے ثابت ہوا کہ ان کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اور ہمارا آپ ہیں امت محمدیہ، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ماننے والے، آج ان کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، آج ان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے کہ ان کے دلوں پر قرآن و حدیث کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ قرآن کریم میں جن قوموں کا عذاب ذکر کیا گیا ہے، قرآن مقدس میں جو عذاب کا تذکرہ ہے، یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے کان کے پردے سے تو ٹکراتی ہے لیکن دل کے پردے کو چاک کر کے دل کے اندر نہیں داخل ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب ایسا معاملہ ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ایمان کی کمی ہے، کہیں نہ کہیں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم قرآن و سنت کے فرمان کے خلاف ہمارا عمل ہے، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو سچے اور پکے مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ دل نرم نہیں ہے، دل کے اندر باتیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ ایک حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء۔ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے، ایک مومن جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی معصیت کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے۔ اگر یہ برائی، اگر یہ نافرمانی بڑھتی رہتی ہے، مسلسل ایک بندہ کرتا رہتا ہے، تو اس کی سیاہی بھی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ دل پورا کا پورا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن مقدس سورہ مطففین کے اندر ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران، ان کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے، ان کے دلوں کے اوپر سیاہی لگی ہوئی ہے، اور گناہ میں اتنا ملوث ہیں، گناہ اتنا کرتے ہیں کہ ان کا دل اب سادہ بچا ہوا ہی نہیں ہے، ان کا پورا دل سیاہ ہو گیا۔ اچھا، جب دل سیاہ ہو جائے، جب دل کے اندر کالک لگ جائے، تو یہ کالک ایسی خطرناک کالک ہے کہ اس دل کے اوپر کوئی دین اور اسلام کی بات اثر نہیں کرتی۔ ایک اور حدیث، لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے دل میں آدمی کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح الجسد، اگر وہ لوتھڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہا تو اس کے جسم کے سارے حالات صحیح ہوں گے۔ اگر جسم کا وہ حصہ، جسم کا وہ ٹکڑا یعنی دل خراب ہو گیا تو اس کے سارے اعمال برباد اور سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا سارے اعمال کا معیار اسی دل پر منحصر ہے۔ ہم اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں، یہ دل تب دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ورنہ گناہ کرتے رہیں، گناہ پر اصرار کرتے رہیں تو اس دل کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی دل کی بیماری جھیلنا پڑیں گے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں گناہ جھیلنا پڑیں گے۔ دل کا دورہ کیوں اتنا پڑتا ہے؟ دل کی بیماری اتنی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے دل کو صاف نہیں رکھا ہے گناہوں سے، اپنے دل کو گناہوں سے صاف نہیں رکھا ہے، اسی لیے دل کی بیماریاں آتی ہیں، اور یہاں دل کی بیماری جھیل کر جائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے یہاں جھیلنی پڑیں گے۔ میرے بھائیو، ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں، ہمیں اللہ کے عقاب سے ڈر نہیں، گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، مامون ہیں، بے خوف ہیں کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر کیوں آئے گا۔ میں آج چند ایسے اعمال کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جن عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور ان بطش ربک لشدید کے اندر وہ داخل ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔
جس قوم پر آ جائے، جب تک اللہ نے ڈھیل دی ہے، جب تک اللہ نے مہلت دی ہے، جاؤ آرام کر لو، عیش کر لو، دنیا کے اندر نافرمانیاں کر لو، جب اللہ کی رسی ٹائٹ ہوگی تو پھر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ موقع دے رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ سب سے پہلی وجہ انبیاء کو جھٹلا دینا، انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلا دینا، انبیاء نے جو عمل کیا ہے ان عمل کو جھٹلا دینا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ ناراض ہوگا تو اس قوم کے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ آج نبیوں کو جھٹلایا جاتا ہے، آج نبیوں کی تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے چاہا، جس طرح سے چاہا ہم نے عمل کر لیا، ہم نے گویا اپنے عمل سے یہ دکھانا شروع کر دیا کہ ہمیں نبی کی تعلیمات پسند نہیں ہیں، ہمیں اپنے قول و فعل یا اپنے دماغ کی اپج والی تعلیمات پر عمل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم قوموں کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، معلوم ہوگا انبیاء کو جھٹلایا گیا، عذاب آیا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ نے سب سے پہلا رسول بنا کر کے بھیجا، اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے سوسائٹی کے لوگوں، سنو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان معبودان باطلہ سے لو لگانا چھوڑ دو، ان معبودان باطلہ سے آس لگانا چھوڑ دو، ان معبودان باطلہ کو ترک کر دو، ایک اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، کیا تم غیروں کی عبادت کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو اپنا معبود بنا کر کے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں خوف نہیں آتا کہ وہ اللہ جو آسمان میں ہے، جس نے تمہاری تخلیق کی، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات مانتے ہو۔ کتنی بہترین تعلیم، نجات کا ذریعہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں بیان کر رہے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ، اے نوح اپنی تعلیمات سے باز نہیں آؤ گے، اپنی تعلیمات سے اگر باز نہیں آؤ تو سنو، مار مار کر کے تمہیں رجم کر دیا جائے گا، تمہیں مار مار کر کے اس ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے گا، تمہیں مار مار کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی تکلیف 950 سال تک جھیلی، لیکن قوم کے لوگ اپنی بدتمیزی سے باز نہیں آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے نوح مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہ ہو، اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو۔ سنو، جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں اتنے ہی اب ایمان لے آئیں گے، اس کے علاوہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سنو، تم اپنا کام کرتے رہو، اللہ رب العالمین کا عذاب آنے والا ہے، اللہ رب العالمین اپنا عذاب نازل کرنے والا ہے، تم اپنا کام کرتے رہو۔ اور سنو، میرا ایک آرڈر ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ایک کشتی بناؤ، ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی، ادھر نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ادھر سے آتے جاتے رہے، مذاق اڑاتے، ارے یہ تو بڑھئی کا کام کرنا شروع کر دیا، یہ نوح، ارے کب سے یہ بڑھئی ہو گیا، بڑھئی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس تکلیف کو بھی جھیلتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے جب کشتی کو مکمل کرا دیا تو اللہ رب العالمین آسمان سے زمین کو ندا دیتا ہے، اے زمین وفارت تنور، زمین تنور کو پھاڑ دیا، زمین ابلنے لگی،
زمین کے اندر موجیں آ گئی، زمین کے اندر پانی ہی پانی ہو گیا، یعنی طوفان ہو گیا. اور اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو اپنی کشتی میں بٹھا لو، اور جتنے اہل ایمان ہیں ان کو بھی اپنی کشتی میں بٹھا لو. یہ کشتی لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام اس طوفان میں چلے. کشتی طوفان میں چل رہی، طوفان اتنا خطرناک تھا کہ کشتی چلنے کے لائق نہیں تھی، کشتی سنبھال نہیں پاتی اس طوفان کو، لیکن اللہ کو چلانا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کشتی کو چلایا اور جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہری. جب کشتی چلی اور طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہیں اللہ کے عذاب سے اس کشتی بچائے گی. لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا اے میرے ابو جان آپ فکر نہ کریں، میں اس سامنے والے پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، یہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے ایسا مت سوچو، وہاں تک اللہ کا عذاب پہنچے گا. اس نے مانا نہیں، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان باتیں ہی ہو رہی تھی کہ سمندر کا وہ طوفان حائل ہو گیا اور بیٹے کو بھی اس طوفان نے لے بیتا. معلوم ہوا ان پورے واقعے سے کہ انبیاء کو جھٹلایا جائے گا، انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا جائے گا، انبیاء کی باتوں کی کوئی حیثیت ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں رہے گی تو عذاب اللہ کا آئے گا. اور اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکتا. اس کا یہی مطلب نہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے، نہیں. عذاب کی بہت ساری شکلیں ہیں. بیماری ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. یہ ساری شکلیں، کوئی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں. لہٰذا سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ رب العالمین کے پیغمبر کو پر ایمان لانا اور اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات پر بلا چو چرا عمل کرنا اور اس پر یقین کرنا. عذاب کیوں آتا ہے؟ دوسرا سبب، اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، بہت سارے انعامات ہمیں دیے ہیں. ہم سکھ چین کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم 3 وقت کی روٹی آرام سے کھا لے رہے ہیں، ساری فیسلٹیز موجود ہیں. لیکن کیا ہے، ان ساری فیسلٹیز کے باوجود ہماری زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات نہیں آتے، اور ان ساری فیسلٹیز کے باوجود ہم اللہ کے شکر کو اپنے اعضاء و جوارح سے نہیں کرتے، تب بھی اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے. اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے، اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو نازل فرماتا ہے. سورہ نحل میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَانَتْ قَرْيَةً آمِنَةً. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے، ان گاؤں والوں کی مثال بیان کی ہے جو لوگ بڑے چین سکھ کے ساتھ رہتے تھے. ان کے پاس روزیاں بھی آتی تھیں، ان کے پاس کھانے کے سامان بھی مہیا تھے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، لیکن کیا ہوا، ان لوگوں کو اللہ کی ناشکری سوجھی، ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کر دی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اس ناشکری کے بدلے، اس اللہ کے انعامات کی ناشکری کے بدلے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کے اوپر خوف اور بھوک مری نازل فرما دی. یہ کیوں ہوا؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے عمل سے ایسا کیا ہے، ان لوگوں نے خود ایسا کیا ہے، خود ایسی حالت برپا کرائی ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے بندے پریشان حال رہیں. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ جس گاؤں میں سکھ ہے، جس گاؤں میں چین ہے، اس گاؤں میں پریشانی آئے. لیکن گاؤں والے خود اپنے اوپر پریشانی لائے اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا بھول گئے. اللہ نے ہمیں بھی بہت سارے نعمتیں دی رکھی، کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کبھی سوچا؟ اچھا،
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کوئی سامان خرید لیا یا تھوڑا مالدار ہو گئے یا چین و سکون کی زندگی گزار دی تو چند الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیا اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, الحمدللہ, بس سمجھتے ہیں یہ اللہ کا شکر ادا ہو گیا. زبان سے کہہ دینا صرف اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا. آپ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیجئے. شکر کرنے کے 3 درجے ہیں اور تینوں ملا کر کے شکر بنتا ہے. پہلا, کوئی نعمت اللہ کی ملی, اس نعمت پر اللہ کا زبان سے شکریہ ادا کیا جائے. دوسرا, اعضاء و جوارے بھی اس کے شکریہ میں اس کے سامنے جھک جائیں. تیسرا, دل بھی اس نعمت کا اعتراف کرے. ان تینوں کو ملا کر کے شکریہ بنتا ہے. آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی نعمت ملی, اب کہہ دیا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو یہ شکر نہیں ہے, بلکہ ہم نے بس ایک فارمیلٹی پوری کی ہے. شکریہ حقیقت میں تینوں چیزوں کو ملا کر کے ہوتا ہے. ذرا غور کریں, ہم شکریہ اچھے سے ادا کرتے ہیں جو طریقہ ہونا چاہیے. زبان سے تو کہہ دیا, ہمارا عمل بالکل زیرو ہے. آپ شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ اعضاء و جوارے سے نماز پڑھ کر کے تو ہی ادا کریں گے. نماز زیرو ہے, نماز میں زیرو ہیں. مسجدیں ماشاءاللہ اتنی اچھی بنا لیتے ہیں, مسجدیں عالی شان بنا لیتے ہیں, لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. نماز پڑھنے والے سے مسجدیں خالی ہیں. اور کوئی تہوار آ جائے تو اس تہوار پر ہمیں وقت ملتا ہے کہ ہم اپنی وقت گزاری کر کے اس تہوار کو مناتے ہیں. آج مکر سنکرانتی, کتنے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں, کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے صبح سے لے کر کے شام تک صرف چھتوں میں پتنگ کے ذریعے سے اپنی وقت گزاری کر دی ہے. انہیں 12 گھنٹہ اس فالتو کام میں, اس بیکار کے کام میں مزہ آیا. انہیں تب نہیں لگا کہ ہمارا وقت بیکار ہو رہا ہے. 5 منٹ اور 10 منٹ کے لیے مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہمیں 10 منٹ کا وقت ہم کاروبار میں دیتے تو ہمارا کاروبار کہاں تک چلا جاتا. اگر اللہ کا شکر ادا کریں اور 5 اور 10 منٹ کاروبار چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر کے اللہ سے لو لگائیں تو 10 منٹ میں جتنا کاروبار کریں گے اللہ اس میں کئی گنا برکت عطا فرما دے گا. تو ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے, ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے, ہمیں تو بس دنیا سے محبت ہے, ہمیں دنیا سے لو لگانا ہے. اسی لیے آج کے دور میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم پر صادق آتی ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ ایک زمانہ آئے گا جس میں دوسری قوم تم لوگوں کے اوپر ایسے پل پڑیں گی جیسے دسترخوان پر ایک بھوکا آدمی پل پڑتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نحن یوم قلت یومئذ, کیا اس دن ہم کم ہوں گے, ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تم لوگ اس زمانے میں بہت زیادہ ہوگے, تمہاری تعداد بہت ہوگی, لیکن غصہ ان کا غصہ السیل, تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا, تمہارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. غصہ ان کا غصہ السیل, تمہارا ایمان ویسے ہوگا, تمہاری تعداد ایسے ہوگی جیسے سمندر میں اٹھنے والی لہر کے بعد جو جھاگ بنتا ہے اسے اگر ہاتھ میں لیا جائے تو فوراً ختم ہو جاتا ہے. یا پاؤڈر صرف سے جو گاج نکلتا ہے اس گاج کو اپنے ہاتھ پر اگر آدمی لے تو اس کی حیثیت کیا رہتی ہے؟ فوراً ختم ہو جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. غصہ ان کا غصہ السیل, ہماری حیثیت بھی ویسے ہی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ لوگوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہن کیا ہوتا ہے, وہن کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت آ جائے گی, دنیا کی رنگینی لوگوں کی نگاہوں میں ہوگی, موت سے نفرت ہو جائے گی, قبر سے نفرت ہو جائے گی, قبر کے عذاب کی فکر نہیں ہوگی, اللہ کے عذاب کی فکر نہیں ہوگی, بس ہائے دنیا رہے گی. حب الدنیا و کراہیت الموت, یہ حدیث آج کے زمانے میں بالکل سچ ہے.
ہر آدمی دنیا دنیا، ہر آدمی کو دنیا داری پسند ہے، کسی کو دینداری پسند نہیں ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ کی نعمتیں آتی ہیں پھر بھی نعمتوں پر شکر گزاری نہیں، کیوں؟ اسی لیے کہ دوسروں کو دیکھ کر کے اور بڑھنے کی فکر ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے نیچے والوں کو دیکھیں گے نا، تب اپنی زبان سے بھی اور اعضاء و جوارح سے بھی اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مت دیکھو اپنے اوپر والوں کو، دیکھو اپنے نیچے والوں کو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، غور کیا؟ ہم تو سویٹر بھی پہنے ہوئے ہیں، ہم تو صدری بھی پہنے ہوئے ہیں، ہم تو سارے ٹھنڈی سے بچنے کے سارے وسائل استعمال کر لیے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے فٹ پاتھ پر ایک آدمی سویا ہوا، ایک چادر اوڑے ہوئے اور ایسے ہی سویا ہوا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اگر غور کرتے، اگر اس کا سونا ہمارے دلوں میں گونجتا اور ہمارے دماغ میں دور کرتا تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ کم سے کم ہمارا مکان ہے، ہمارے پاس رہنے سہنے کی چیزیں ہیں اور ٹھنڈی سے بچنے کے وسائل بھی موجود ہیں۔ کبھی ہم نہیں غور کرتے۔ اچھا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ تیسری شکل اللہ کے عذاب کے آنے کی کہ زکوٰۃ دیتے نہیں ہم۔ زکوٰۃ نہ دی جائے، جس قوم میں، جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت من آتاہ اللہ مالا، جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا، فلم یؤد زکاتہ، اس نے اللہ کے مال میں اس کا حق ادا نہیں کیا، مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرع، اس کا مال قیامت کے دن سانپ بن کر کے آئے گا، اور ایسا سانپ جس کی پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے، 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اس کی جسم سے لپٹ کر کے کہے گا انا مالک انا کنزک، اس کے جسم سے لپٹے گا، اس کے جسم سے لپٹ کر کے اس کے بانچھوں کو نوچے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تم دنیا میں اس مال سے بڑے خوش تھے، اس مال کو سینت کر کے رکھا کرتے تھے، اس مال کو تجوریوں میں رکھا کرتے تھے، اس مال کو بینک بیلنس بنایا کرتے تھے، لیکن اس مال میں اللہ کا جو حق تھا اس حق کو ادا نہیں کرتے تھے۔ تو سنو، اس مال کو جس میں تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، وہی میں مال ہوں، آج میں تجھے ڈس رہا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کیا وہ لوگ گمان کر رکھے ہیں جن لوگوں نے بخیلی کی کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ سب سے برا کام اور سب سے برا فعل کر رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ بنو اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک اندھا تھا، ایک کوڑی تھا اور ایک گنجا تھا۔ ان تینوں کا واقعہ لمبا واقعہ ہے، میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا۔ ان تینوں کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تینوں کو بیماری تھی، ایک گنجا تھا، گنجا پن زیب نہیں دیتا، ایک کوڑی تھا، کوڑی کے قریب کوئی نہیں جاتا، اور ایک اندھا تھا۔ یہ تینوں بیماریاں تھیں 3 شخص کو۔ اللہ رب العالمین ان تینوں کو آزمانا چاہا، فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے اور فرشتے نے اس کی بیماری، ان تینوں کی بیماری کو اللہ کے حکم سے صحیح کر دیا۔ پھر ان کو جو مال پسند تھا، ان تینوں کو جو مال پسند تھا، اللہ کے حکم سے تینوں کو مال دے دیا۔ ایک نے کہا ہمیں اونٹ چاہیے، ایک نے کہا گائے چاہیے، ایک نے کہا بکری چاہیے۔ تینوں کو حاملہ اونٹ، گائے اور بکری دے دی گئی۔ یہ آرام اور چین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین ان کے پاس فرشتے کو ایک فقیر کی شکل میں بھیجتا ہے۔ یہ فرشتہ آتا ہے
उस कोड़ी के पास जाता है, मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं अपने घर जाने की ताकत नहीं रखता हूँ, मेरे पास पैसा रुपया नहीं है, आप मुझे रुपया और पैसा दे दीजिए। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे कोड़ीपन को सही नहीं कर दिया? क्या अल्लाह ने तुम्हें मालदार नहीं बना दिया? तुम गरीब थे। उसने कहा मेरे माल में बहुत सारा हक है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और मैं तो बाप दादा से मालदार हूं, मैं तो बाप दादा से मालदार हूं, मैं कभी गरीब रहा ही नहीं, मैंने कभी गरीब का गैन भी नहीं देखा, तुम कह रहे हो गरीब थे। फरिश्ते ने कहा ठीक है, जाओ, अल्लाह तुम्हें वैसा ही करते जैसे तुम थे। दूसरे के पास आते हैं, गंजे के पास। गंजे के पास भी आकर के यही कहते हैं फरिश्ता के मुझे ज़रूरत है घर जाने की, मुझे कुछ माल दे दो। वो भी वही जवाब देता है जो इस कोड़ी ने दिया था। फरिश्ता कहता है जाओ, तुम वैसे ही हो जाओ जैसे तुम पहले थे। अब तीसरे के पास आता है फरिश्ता, अंधे के पास, और आकर के कहता है अरे मेरे भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे घर जाने का सामान मेरे पास नहीं है, ज़्यादा राह के लिए कुछ हमें अता कर दो। उसने कहा तुम अल्लाह के नाम पर मांगे हो ना, जाओ इस मेरी बकरी के रेवड़ में चले जाओ और जितना चाहो ले जाओ, मैं आज नहीं रोकूंगा। फरिश्ता कहता है अरे मेरे भाई, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अल्लाह की जानिब से तुम्हें आजमाने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे दो साथी जो कोड़ी और गंजे थे, ये अल्लाह की आजमाइश में फेल हो गए और तुम अल्लाह की आजमाइश में पास हो गए। मालूम हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक जो है आपके मालों में, उस माल को अदा न किया जाए तो अल्लाह का अजाब आता है, और अल्लाह का जब अजाब आता है तो हमारी हालत को तब्दील कर देता है और हमारी हालत बद से बदतर हो जाती है। अल्लाह का अजाब क्यों आता है? अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह की नाफरमानी की जाए तो अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में अपने बंदों को नेक देखना चाहता है, अपने बंदे को मासियत से दूर रखना चाहता है। लेकिन बंदा अगर नाफरमानी करे, बंदा अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करे, अच्छा आप एक मिनट के लिए यहाँ अपने आप को रख करके सोचिए, आप अपने बेटे को कोई हुक्म दें और बेटा न करे तो बाप के ऊपर क्या गिरा गुजरता है कि नहीं? बाप कहता है मैंने तुम्हें हुक्म दिया है और तुम मेरा काम नहीं करोगे, तुम कितने नाफरमान हो, कितने नालायक हो। ये बाप अपने बेटे से कहता है, जबकि बाप और बेटे का पैदा करने वाला रब्बे कायनात है और हम उन सारी मखलूकात के पैदा करने वाले रब की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह को कितना बुरा लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा। जो अल्लाह की इताअत करता है, जो अल्लाह के कहा को मानता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत तैयार कर रखी है, और ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें जारी हैं। वमन यासिल्लाह व रसूलहु यतअद्दा हुदूदहु युदखिलु नारन खालिदा। और जो अल्लाह का नाफरमान है, जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून को मानता नहीं, जो अल्लाह की शरीयत की नाफरमानी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए नारे जहन्नम तैयार कर रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आग तैयार कर रखी है, और ऐसी आग जिस आग के अंदर एक इंसान हमेशा हमेशा रहेगा, कभी उससे निकलेगा नहीं बुराई करने वाला। और वो आग कैसी है, उस आग का तसव्वुर जरा आप करें। आग, दुनिया में आग जो जलाई जाती है, इस आग से हम दूर भागते हैं, और इस आग से 69 गुना ज्यादा जहन्नम की आग है। और यही नहीं, अल्लाह ने जहन्नम को बहुत बड़ा बना रखा है, इतना बड़ा बना रखा है, इतनी बड़ी जहन्नम है कि उसको मैदान महशर में लाने के लिए 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते मैदान महशर में जहन्नम को ले आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यूता बि जहन्नम यौमइज़िन ला सबऊन ज़िमाम। जहन्नम को मैदान महशर में लाया जाएगा, जहन्नम को मैदान महशर में लाया जाएगा, और जहन्नम के 70 पाए होंगे, 70,000 पाए होंगे।
اور ہر پائے کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، ہر پائے کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ سوچئے اور غور کیجئے کتنی بڑی جہنم ہے کہ صرف جہنم کو لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہیں۔ معلوم ہوا جہنم کی وسعت، جہنم کی چوڑائی، جہنم کی گہرائی اور جہنم کی لمبائی کتنی ہے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک نافرمان بندے کو، اللہ کے نافرمان بندے کو اس جہنم میں جانا ہے اور اس جہنم میں جا کر کے اس آگ کو جھیلنا ہے، جس آگ کا ایک گناہ ہم دنیا میں برداشت نہیں کر پاتے۔ اور ایسی ویسی آگ نہیں، دنیا کی آگ میں اگر آپ کو داخل کیا جائے تو آگ جھلسا کر کے، کوئلہ بنا کر کے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دے گی، لیکن جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جو کبھی بھی آپ کو موت نہیں دے گی۔ آپ کا ایک چمڑا ادھڑے گا، دوسرا چمڑا اللہ چڑھا دے گا، تیسرا چمڑا چڑھا دے گا، چوتھا چمڑا چڑھا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے عذاب میں زیادتی ہو۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب بھی ایک چمڑا جلے گا، جب بھی ایک آپ کا چام جلے گا، اللہ رب العالمین دوسرے چام کو اس کے جسم پر چڑھا دے گا تاکہ اس کے عذاب میں زیادتی ہوتی رہے، تاکہ اس کا عذاب بڑھتا رہے، اس کے عذاب میں کمی نہ آئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جہنم میں ایسا عذاب دے گا جس عذاب کے ذریعے سے آدمی نجات پا نہیں سکتا۔ ایسی آگ ہوگی جو آگ نہ جلائے گی، نہ بالکل خاتمہ کرے گی، نہ ہی زندہ چھوڑے گی، بین بیچ کی حالت ہوگی۔ تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم ذرا غور کریں۔ اگر ہم اللہ کی پکڑ میں آ گئے، اللہ کی عذاب کی زد میں آ گئے تو کون بچائے گا؟ دنیا میں ہم کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو بہت سارے آگے پیچھے مل جاتے ہیں، بہت سارے دیکھنے والے مل جاتے ہیں، پڑوس والے آ گئے، گھر والے آ گئے، رشتہ دار آ گئے، دوست احباب آ گئے، بہت سارے دیکھنے والے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے ہاں جب مصیبت آئے گی، اللہ کے ہاں مصیبت کو جھیلنے کے لیے کون ہمارے ساتھ آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اور کب ہماری موت آ جائے، کب اس دنیا سے ہمیں جانا ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کی ہر لمحہ کوشش کی جائے۔ ایک چیز اور بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ویسے اللہ کے عذاب کن کن چیزوں کی وجہ سے آتا ہے، یہ تو بہت وسیع موضوع ہے۔ ایک بات اور، ہم اور آپ معاملات میں بڑے پیچھے ہیں، معاملات میں بہت پیچھے ہیں۔ کسی سے کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں بھی ہمارے کاروبار صحیح نہیں ہے، دھوکہ دہی، فریب، جھوٹ، بے ایمانی ہمارے کاروبار میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ معاملات درست نہیں کرتے اس طور سے بھی کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے، دنیا سے پیار ہے۔ ایک جائیداد، ایک زمین اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دی، ہم نے پیسے کا جگاڑ بنا کر کے زمین خرید لیا، لیکن لالچ تو ہے۔ اب سوچتے ہیں کہ فلاں غریب ہے، کسی طریقے سے فلاں کی زمین کو ہڑپ کیا جائے، کسی طریقے سے فلاں کی زمین کو اپنے نام رجسٹر کرا لیا جائے۔ آج یہ معاملہ بہت موجود ہے۔ پڑوسی بیچارہ غریب ہے اور دوسرا امیر ہے، اس کو ساٹ کر کے اس کو چال بازی سکھا کر کے اس کی زمین کو اپنے نام رجسٹر کرایا جاتا ہے۔ بعد میں جب دھوکہ دے کر کے اس کے زمین کو اپنے نام کرا لیا جاتا ہے، بعد میں جب بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے معلوم چلتا رہے یہ تو بہت بڑا کام کر لیا، اس نے ہمارا مکان اپنے نام کرا لیا۔ اب نام ہو گیا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ مقدمہ لڑے، اس کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے کہ اس مکان کو اپنے نام کرا لے۔ دنیا کے اندر آپ نے کرا لیا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے نام اپنی نیکیاں کرانی پڑیں گی۔ جس کی زمین آپ نے اپنے نام کرایا ہے، قیامت کے دن اس کی نیکیاں، اپنی نیکیاں اس کے نام کرنی پڑیں گی۔ آپ ذرا سوچ کر کے کسی کا مال ہڑپ کیجیے گا،
آپ ذرا سوچ کر کے کسی کی جائیداد ہڑپ کیجئے گا، ورنہ دنیا کے اندر آپ نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کے مال کو اپنے نام کیا ہے، قیامت کے دن اپنی نیکیاں اس کے نام کرنی پڑیں گی۔ کسی کو مارا ہے، قیامت کے دن اپنی نیکیاں اس کے نام کرنی پڑیں گی۔ کسی کو ستایا ہے، قیامت کے دن اپنی نیکیاں اس کے نام کرنی پڑیں گی جس کو ستایا گیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی ایک روایت جسے امام مسلم نے کتاب البر والصلہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے صحابہ اکرام بتائیے، مل مفلس؟ قالوا فینا من لا درہم لہ ولا متاع قال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیعطى ھذا من حسناته وھذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان یقدم علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ یہ پوری روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس گزرانے زندگی نہیں ہے وہی مفلس ہے، وہی غریب ہے۔ جس کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں، آج کے دور میں یہ کہہ لیا جائے جس کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں وہی مفلس ہے، جس کو ہم ستاتے ہیں وہی مفلس ہے، کیونکہ ستایا اسی ہی جاتا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے، ستایا اسی ہی جاتا ہے جس کے پاس جس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ من المفلس، اے اللہ کے نبی مفلس تو وہی ہے جو جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس گزرانے زندگی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، وہ مفلس نہیں ہے، تم غلط سمجھتے ہو، مفلس کی تعریف تم نے غلط کی۔ آئیے میں بتاتا ہوں مفلس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ نماز پڑھنے والے بھی غور کریں، روزہ رکھنے والے بھی غور کریں، صدقہ دینے والے بھی غور کریں، اور دیگر نیک اعمال کرنے والے بھی غور کریں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے بالمشافہہ ملے گا، اس کے پاس اس کے نامہ اعمال میں نماز ہوگی، نماز اتنی پڑھا ہوگا کہ ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی ہوگی، اس فرض نماز کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا ہوگا، تہجد کا بھی اہتمام کیا ہوگا۔ وصیام، روزہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا، جلی حروف میں لکھا ہوا ہوگا۔ نفلی بھی روزہ رکھا کرتا تھا، مہینے کے ایام 20 کے بھی روزہ رکھا کرتا تھا، مہینے میں ہفتے میں جمعرات اور سوموار کا بھی روزہ رکھا کرتا تھا، اس کے علاوہ صوم داؤدی بھی روزے رکھتا تھا، مطلب روزے دار رہا۔ ایک طرف نامہ اعمال میں روزے کا ثواب لکھا ہوگا۔ وزکاتن، پائی پائی کا زکات دینے والا ہوگا۔ اچھا یہیں آپ غور کیجئے، ایک زکات دینے والا، پائی پائی کا حساب دینے والا اللہ کے سامنے جا رہا ہے۔ آج ہم زکات دینے میں کتنے ڈھیلے ہیں، زکات کتنی دیتے ہیں کسی کو معلوم نہیں، بس اپنی تجوری سے کوئی چندہ لینے والا رمضان میں آ گیا، رسید کٹوا دیا، بس سمجھ لیا جتنی رسید کٹوا دیا وہی ہماری زکات۔ آج تو یہی ٹرینڈ بن گیا ہے نا۔ نہیں میرے بھائیو، آج زکات کا کوئی حساب لگاتا ہی نہیں، زکات پائی پائی کی دی جائے، ورنہ اس زکات کے نہ دینے والے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں عذاب کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ آدمی آئے گا زکات کے ساتھ آئے گا، پوری زکات بھی دیا ہوگا۔ اچھا ایک طرف اس کے نامہ اعمال میں فرشتے نے لکھا ہوگا ڈائری میں زکات، روزہ، صوم، ساری عبادتوں کا ثواب، دوسری طرف کیا ہوگا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ اس نامہ اعمال کے ساتھ آئے گا، نیک عمل کے ساتھ آئے گا، لیکن دوسری طرف کیا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر الزام لگا دیا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی ہوگی، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ رب العالمین اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دیں گے۔ قیامت کے دن تو اللہ انصاف کرے گا نا،
مال ہڑپ کیا تھا, دنیا میں کوئی انصاف کرنے والا نہیں ملا. مارا تھا, کوئی انصاف کرنے والا نہیں ملا. مرڈر کیا تھا, کوئی انصاف کرنے والا نہیں ملا. گالی دی تھی, الزام لگایا تھا, کوئی انصاف کرنے والا نہیں ملا. قیامت کے دن اللہ انصاف کرے گا. آئیں گے دونوں, ظالم بھی موجود, مظلوم بھی موجود, مال ہڑپ کرنے والا بھی موجود, جس کا ہڑپ کیا گیا وہ بھی موجود, مار کھانے والا بھی موجود, مارنے والا بھی موجود. اللہ انصاف کرے گا. مار کھانے والا آئے گا, اے اللہ فلاں نے مارا تھا. اللہ کہے کہ جاؤ مارنے والے کی نیکی سے جتنا چاہے لے لو. مال ہڑپ کرنے والا موجود ہے, جس کا مال ہڑپ کیا گیا ہے وہ آئے گا, کہے گا اے اللہ فلاں نے میری جائیداد اپنے نام نوٹ کرا لی تھی. اللہ کہے گا جاؤ جاؤ اس کی نیکی کو اپنے نام کر لو, اس کی نیکی کو اپنے نام رجسٹر کر لو. اللہ سے کہے گا فلاں کہ اے اللہ فلاں نے میرا خون کیا گیا تھا, اللہ کہے گا جاؤ اس کی نیکیوں سے لے لو. ساری جو حقوق العباد میں کمیاں کی تھی یا جس کو تکلیف پہنچائی تھی, جس کو مارا تھا, اور مظلوم آئیں گے اور ظالم کی نیکیاں لے لیں گے. پھر کیا ہوگا؟ بیچارہ یہ نماز روزہ زکوٰۃ کے ساتھ آنے والا آدمی غریب بچے گا, اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں, لیکن ابھی قطار لگی ہوئی ہے, ابھی مظلوم اپنا حق لینے کو باقی ہیں. اللہ سے کہیں گے اللہ اب اس کے پاس نیکی نہیں, وہ خوش نصیب لوگ اس کی نیکیاں لے گئے, اب ہم کیا کریں؟ اللہ کہے گا گھبراؤ نہیں, ابھی ہم ہیں نا, انصاف ہم کریں گے. اللہ کہے گا اے مظلوموں جاؤ اپنی برائیوں کو, اپنے گناہوں کو اس ظالم کے اوپر ڈال دو. ظالم کے اوپر ان کی گناہ, ان کی برائیاں ڈال دی جائیں گی. اب یہ تو بالکل کلاش ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. پھر فرشتوں کو اللہ حکم دے گا اے میرے فرشتوں جاؤ اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو, اسے جہنم کے گڑھے میں ڈال دو. معلوم ہوا دنیا کے اندر بہت نماز پڑھتا تھا, روزہ زکوٰۃ دیتا تھا, ساری کچھ کرتا تھا, لیکن دوسری طرف برائیاں بہت تھی, اس لیے اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوا کہ اس کی نیکیاں برباد ہو گئیں. تو میرے بھائیوں ہم اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں, حقوق العباد کو بھی ادا کریں. اگر نہیں ادا کرتے ہیں تو سب سے بڑا عذاب بن کر کے ہمارے اوپر آ رہا ہے کہ ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں. سب سے بڑا عذاب تو ہے نا, ہم نیکیاں کر رہے ہیں لیکن نیکی قبول نہیں ہو رہی ہے. سب سے بڑا عذاب ہے ہماری نیکیاں قبول نہیں ہو رہی ہیں, کیونکہ ایک طرف نیکی کر رہے ہیں دوسری طرف برائی کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. تو میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھیں جو ہم اور آپ کے تعلق سے تھیں کہ ہم نے کتنا کیا ہے, کتنا ہم نے اللہ کے عذاب کو اپنے دل کے اندر اللہ کے عذاب کا ڈر رکھا ہے, اور کتنا اللہ کے عذاب سے مامون ہو گئے ہیں. ہم اللہ کے عذاب سے مامون نہ ہوں, اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہوں, ورنہ ہمارے سوئے ہوئے حالت میں یا ہمارے چلتے پھرتے ہوئے حالت میں یا سفر کی حالت میں کہیں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. آج کل ٹرین کا اتنا زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, یہ بھی کہیں نہ کہیں اللہ کے عذاب کی ہی ایک شکل ہے. میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہیں. ایک چیز اور ہم لوگوں کے تعلق سے یہ ہے کہ مال جو کماتے ہیں وہ مال میں بڑی حرام کی آمیزش ہے. اگر یہ مال ہم کماتے ہیں اس میں حرام کی آمیزش ہے تو اللہ کے ہاں آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی, اور دوسرا یہ کہ اللہ کا عذاب اور مال بن کر کے آئے گا. کیسے؟ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے. اللہ نے پاک رزق کو کمانے کا حکم دیا, اللہ نے پاک رزق کو حاصل کرنے کا حکم دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے آتا ہے اور آ کر کے کہتا یا رب مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام فانہ یستجاب لذلک. اس کا کھانا بھی حرام, اس کا پینا بھی حرام, اس کا پہننا بھی حرام, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ہم حرام کمائیں گے, حرام کی آمیزش ہوگی, ہمارے جسم میں جائے گا, ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی, اور اللہ کا عذاب بن کر کے اس صورت میں آئے گا کہ ہماری اولاد نافرمان نکل سکتی ہے. ہماری اولاد اس حرام غذا کو کھا کر کے نافرمان نکل سکتی ہے, ہمارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, اور ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کی زد میں آ سکتے ہیں. لہٰذا ہم کم کمائیں لیکن حلال کمائیں, حلال روزی کمانے کی فکر کریں. انشاءاللہ اسی میں اللہ برکت دے گا اور اسی میں چین و سکون دے گا, کیونکہ حرام کمانے والے کبھی, اللہ کے ایک عذاب یہ بھی ہے, حرام کمانے والے کبھی چین کی زندگی نہیں گزارتے, ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں, ہمیشہ ان کو ٹینشن رہتی ہے, ہمیشہ ٹینشن میں, رات کو سوئے بھی تب بھی ٹینشن, صبح اٹھے مارننگ ورک کر رہے ہیں پھر بھی ٹینشن گھوم رہی ہے.
نماز میں ہے تب بھی ٹینشن، ساری ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ نے سکون نہیں دیا۔ آپ مال حلال کمائیے، انشاءاللہ کم کمائیں گے اس میں برکت ہوگی، آپ اپنے گھر کا سارے اہل و عیال کا خرچ چلا لیں گے اور اللہ کے یہاں سے برکت آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ تو ہم سب کو اپنے عذاب کی زد سے بچا لے، بار الہ تو ہم سب کو ان کام سے باز رکھ جن سے تیری ناراضگی ہے، جن سے تیری ناراضگی ہے اور جس ناراضگی پر اللہ تیرا عذاب آتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو مامون اور چین والی زندگی عطا فرما دے۔ بار الہ ہم سب گناہوں میں ملوث ہیں، بار الہ ہم سب گناہوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، لیکن اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ ہم سب کی گناہوں کو برف، اولے اور پانی سے دھل دے۔ بار الہ ہم سب کو گناہوں سے اتنا دور کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ بار الہ ہم سب کو مامون مقامات پر بھیج دے۔ اے اللہ ہم سب کو امن و چین والی زندگی عطا فرما۔ بار الہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔